پروردگار کے سامنے دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا کر. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے. فنادته الملائکہ، پھر پکارا زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب وہ اپنے محراب کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو یحییٰ کی. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی. وسیدا، اور سردار ہوگا. وحصورا، اور خواہشات سے پاک ہوگا. ونبیا من الصالحین، اور نیک لوگوں میں اللہ کا نبی ہوگا. قال رب انا یکون لی غلام، کہا زکریا علیہ السلام نے اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا. وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہوں. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے. قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، کہا اللہ نے اسی طرح کرتا ہے اللہ جو کچھ چاہتا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کے تیسرے سپارے کی سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع سے چند آیات کریمات گزشتہ جمعے کو تلاوت کی گئی تھی. جن میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی نظر کا تذکرہ فرمایا تھا. کہ انہوں نے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں اور اس کو اپنے حقوق معاف کرتی ہوں. یہاں دو چیزیں بڑی واضح ہیں. اللہ رب العزت ایک تو یہ چیز سمجھانا چاہتے ہیں کہ اولاد دینا اللہ رب العزت کا کام ہے. وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کو بچے دیتا ہے، کسی کو بچیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے. یہ اس کی اپنی حکمت ہے. اور دوسری یہ چیز کہ یہ والدین کی
ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ایسی نیک نیت کر لیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو حدیث رسول پڑھائیں گے۔ والدین اگر نیک نیت کرتے کہ ہم ہونے والی اولاد کو دین پڑھائیں گے، لیکن بعد میں حالات کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو دین نہیں پڑھا سکے، تو ان کو اس نیت کا ثواب ضرور ملے گا جو انہوں نے کی، بشرطے کہ جان بوجھ کر وہ اپنی اولاد کو دین سے دور نہ رکھیں۔ اور ویسے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین کا وہ علم جس علم کا تعلق اللہ کے فرائض اور بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، دین کا وہ علم اپنی اولاد کو سکھانا والدین پر فرض ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، بڑے کا حق کیا ہے، چھوٹے کا حق کیا ہے، وہ تمام چیزیں جو اللہ کے فرائض اور بندوں کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ تمام چیزیں اپنی اولاد کو سکھانا والدین پر فرض ہے۔ جو والدین اپنی اولاد کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے، اللہ کے ہاں وہ مجرم ہیں۔ اور اگر والدین سے غفلت ہو گئی ہے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ خود پھر ان چیزوں کا علم حاصل کرے۔ دیکھیے، قرآن و سنت کی تعلیمات دو قسم کی، ایک وہ ہے جن کا تعلق صرف ہمارے ایمان کے ساتھ، ان کو یاد رکھنا ضروری نہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کا، نوح علیہ السلام کی قوم کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ ان واقعات پر ایمان تو ہے ہمارا، لیکن ان کو یاد کرنا یا یاد رکھنا ہم پر فرض نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے عقیدے اور عمل کے ساتھ ہے، قیامت کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، دوزخ کا تذکرہ، برزخ کا تذکرہ، وہ چیزیں جو ہمارے ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور وہ چیزیں جو ہمارے عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کو جاننا ہمارے لیے فرض ہے۔ ہم قرآن پاک میں ہیں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں،
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک چیز تو یہ سمجھا دی کہ اولاد تمہارے پاس میری نعمت ہے. اگر اللہ رب العزت کبھی تمہیں اولاد کی امید دلائیں تو نیت کر لو کہ ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو دین پڑھائیں گے، ہم اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں گے. اللہ رب العزت تمہاری اس نیت کا اجر بھی تمہیں عطا کریں گے. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی، نظر کے مطابق بیٹی کو اس وقت کی شریعت کے مطابق، جو اس وقت کی شریعت ہے، اس وقت کی شریعت کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کو مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا اور ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص ہو گیا کہ اس حجرے کے اندر وہ اللہ کی عبادت کیا کرے گی. اب ان کا کفیل اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کو بنایا. زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور مسجد اقصی کی خدمت کرنے والوں میں سے بھی تھے، اور اپنا ان کا کام ترخان کا تھا. وہ ترخان تھے بڑائی، وہ یہ کام کر کے اپنی ضرورت کے مطابق اپنا اور اپنے گھر والوں کا رزق حاصل کرتے اور باقی وقت اللہ کے دین کی دعوت، عبادت اور مسجد اقصی کی خدمت پر صرف کرتے. اب جب مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں آئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب وہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے، باہر سے تالا لگا کے جاتے تھے، آ کے دروازہ کھولتے تو مریم علیہ السلام کے پاس طرح طرح کے کھانے پھل موجود ہوتے، اور پھل بھی ایسے جو اس موسم میں مارکیٹ کے اندر نہیں ملتے. یا آموں کا اپنا ایک موسم ہے، وہ اسی موسم میں ملتے ہیں. آج کل تو ہمارے ہاں بے موسم پھل مل جاتے ہیں، اس لیے کہ ان پھلوں کو اسٹور کر دیا جاتا ہے گوداموں کے اندر، اور پھر اس کے بعد وقت سے پہلے ان کو نکال دیا جاتا ہے. حالانکہ ابھی درختوں پر وہ پھل پکے نہیں ہوں، سوروں میں سماتے ہوئے ہوتے، لیکن اس دور میں یہ سہولت تو نہیں تھی. جس موسم کا جو پھل تھا وہ پھل اسی موسم میں ملتا تھا. اب مریم علیہ السلام کے پاس وہ پھل دیکھ کر تو حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوتا. ایک تو یہ بند کمرے میں رزق آیا کیسے؟ بند کمرے کے اندر میں باہر سے تالا لگا کے گیا تھا، یہ رزق آیا کیسے؟ اور دوسری حیرت یہ ہوتی کہ رزق بھی ایسا ہے، پھل بھی ایسے ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں نہیں ملتے، جن کا موسم نہیں. تو زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام سے پوچھتے، یا مریم انا لکی هذا، یا مریم یہ پھل، یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہ السلام ایک ہی جواب دیتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے.
یہ غیب کے ذریعے اللہ رب العزت بند کمرے کے اندر مجھے پہنچاتے ہیں، اور وہ پھل پہنچاتے ہیں جن پھلوں کا موسم نہیں۔ اب یہ دو چیزیں حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں آئیں، دیکھا۔ اس وقت بعض روایات کے مطابق زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی، اور بعض روایات کے مطابق ان کی عمر 120 سال تھی۔ اب اتنی عمر بڑھاپا، لیکن یہ دیکھ کے کہ یہ کام تو دونوں بلا کے اولاد دینا اللہ کا کام ہے، یہ تو پیغمبر کا ایمان ہوتا ہے، ہمارا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر کا ایمان اور یقین یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، یا بڑھاپا ہے، اولاد نہیں۔ یہ دیکھ کہ بند کمرے کے اندر غیب سے اللہ رب العزت وہ پھل دے رہا ہے جن پھلوں کا موسم نہیں ہے، تو زکریا علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ ہنالک دعا زکریا رب، اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب، تو اگر غیر سے اپنی خصوصی قدرت سے، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، میرے ہاتھ کے اندر اس وقت اللہ نے ایک قدرت رکھی ہوئی ہے، میں اس ہاتھ کو ہلا سکتا ہوں، اس سے چیز پکڑ سکتا ہوں، لیکن خدا نہ خاصا میرے اس بازو پہ فالج گر جائے، میرے بازو کی ہاتھ کی حرکت ختم ہو جائے۔ اب اس وقت اگر اس ہاتھ میں حرکت آئے تو سب کو حیرت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس کا بازو تو فالج زدہ ہو گیا، لیکن اس نے حرکت کی ہے، تو دیکھنے والوں کو حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ فالج کے باوجود اس کے انگلیاں ہلی ہیں، تو دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اے میرے رب، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب، میں نے دیکھا ہے کہ مریم کے حجرے کے اندر، بند کمرے کے اندر، جہاں کوئی آنے جانے کا، چیز پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں، نہ کھڑکی ہے نہ سوراخ ہے، دروازہ بند ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں تو نے رزق پہنچا دیا، اور دوسرا میں نے دیکھا کہ رزق بھی تو نے وہ پہنچایا جو اس وقت مارکیٹ میں نہیں ہے، تو یاد رکھ، بے شک میں پورا ہو گیا ہوں، اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دینے کی قدرت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر اپنی خاص قدرت سے، اب یہاں دو چیزیں آگے آ رہی ہیں، میں نے مریم کو دیکھا، تو نے ان کو بے موسم پھل عطا کیے، میری التجا ہے
کہ میری عمر کو نہ دیکھ، بڑھاپا ہے، لیکن تیرے خزانہ قدرت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ لیکن ساتھ اللہ نے زکریا علیہ السلام کی زبان سے اہل ایمان کو ایک سبق دیا کہ اللہ رب العزت سے کبھی صرف اولاد مت مانگو، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے بیٹی دے دے۔ کبھی بھی اپنے رب سے صرف اولاد مت مانگو، جب بھی دعا مانگو ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے پاکیزہ بیٹا دے، یا اللہ مجھے پاکیزہ بیٹی دے، یا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد دے۔ پاکیزہ اولاد کا کیا مطلب؟ جس کے اندر اللہ اور رسول کی اطاعت بھی ہو، جس کے اندر اچھا اخلاق بھی ہو، جس کے اندر اعلیٰ کردار بھی ہو، جس کے اندر حقوق و فرائض ادا کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ یا اللہ مجھے اپنے خزانے سے حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ہم تو بس اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ نرینہ اولاد دے دے، یا اللہ نرینہ اولاد دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے۔ لیکن اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا سے اہل ایمان کو سبق دیا کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو نیک اولاد مانگو۔ اور ہمارے ہاں آج کل یہ سلسلہ بھی چلا ہوا ہے کہ جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ تجھے لمبی عمر دے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیجئے، یا اللہ اللہ تجھے نیک اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ جب بھی کسی کو دعا، اللہ تجھے نیک، صالح اور لمبی عمر عطا کرے۔ کیوں؟ ایک لمبی عمر وہ ہے جو انسان نیکیوں میں بسر کرتا ہے، ظاہر بات ہے اس کے ثواب میں اجر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس میں بھی لمبی عمر ملے وہ نیکیوں میں گزارے گا، اس کے ثواب اور اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور ایک لمبی عمر ہے گناہوں کی، وہ جوں اس کی عمر آگے بڑھتی جائے گی، وہ گناہ کرتا جائے گا، اس کے گناہوں کی سزا بھی بڑھتی جائے گی۔ اس لیے کبھی صرف آدمی کے لیے لمبی عمر کی نہیں، اس کے لیے نیک اور صالح عمر کی دعا کرے۔ اچھی عمر جو آخرت کے اندر نجات دلانے والی ہو وہ 10 سال کی کافی، لیکن لمبی عمر جو نجات دلانے والی نہ ہو بلکہ عذاب میں مبتلا کرنے والی ہو، وہ اگر 1000 سال بھی مل جائے تو بری ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایک دعا بھی سکھائی ہے قرآن میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ دے دے میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو اپنی طرف سے قرۃ اعین، وہ چیز جو ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں؟
حضور علیہ السلام نے تو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے. یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. اب نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ نماز. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ فرما بردار اولاد میں. وہ اولاد جو والدین کی فرما برداری بھی کرنے والی ہے، وہ اولاد جو خدا اور رسول کی فرما برداری کرنے والی بھی ہے، اور وہ اولاد جو قیامت والے دن اپنے والدین کے پاس آئے تو اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں ہو اور آ کے والدین کا شکریہ ادا کرے. ابا جی، امی جی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے دنیا کے اندر مجھے اچھی تربیت دی، میری اچھی تعلیم کا انتظام کیا، اور آج اس کا رزلٹ میرے سیدھے ہاتھ میں ہے. وہ خوشی کے ساتھ والدین کے پاس جب جائے گا تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. لیکن خدا نخواستہ اگر بیٹا بیٹی اپنا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں لے کر جائیں والدین کے پاس میدان محشر میں، تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی راستہ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے دو چیزوں کی دعا کیا. ایک، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور دوسری، وجعلنا للمتقین اماما، میری اولاد صرف نماز پڑھنے والی نہ ہو بلکہ میری اولاد نماز میں امامت کرنے والی ہو. میری اولاد صرف دین پر عمل کرنے والی نہ ہو بلکہ میری اولاد دین کے اندر دوسروں کی رہنمائی کرنے والی ہو. میری اولاد امام ہو، امام متقین کی امامت ان کے ہاتھ میں ہو، ایمان والوں کی امامت کرے. میری اولاد صرف نیک عمل نہ کرے بلکہ نیک عمل کرنے کے ساتھ دوسروں کو نیک عمل کی طرف لانے والی امام بھی بنے. اب یہ بہت اونچی دعا ہے، بہت اونچی دعا ہے. ائمہ مفسرین و محدثین نے تاکید کی ہے کہ ہر مسلمان کو ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا یاد کریں اور صرف دعا پڑھنے سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ عملی کوشش بھی ہو اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے. اب زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں چلے، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے بیٹا دے دے، اولاد دے دے. انک سمیع الدعاء، تیرے علاوہ تو ہماری فریاد سننے والا کوئی نہیں. وہ کام جو دوسروں کے کرنے کے ہیں، ہمارے تو وہ کام بھی دوسرے نہیں کرتے، اور یہ کام تو کوئی دوسرا کر بھی نہیں سکتا. اولاد کون دے سکتا ہے؟ دیکھیے، میرے لیے امن کا انتظام حکومت کر سکتی ہے، نہیں کرتی. میرے لیے راشن کا انتظام حکومت کی ذمہ داری ہے، نہیں کرتی.
میرے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، نہیں کرتی۔ یا اللہ یہاں تو وہ کام جو دوسروں کے کرنے کے ہیں وہی نہیں کرتے، لیکن یہ کام اولاد ہے، یہ تو نہ پرائم منسٹر کا کام ہے، نہ پریزیڈنٹ کا کام ہے، نہ کسی فوجی جرنیل کا کام ہے، نہ کسی سیاستدان کا کام ہے۔ یا اللہ یہ کام تو ہے ہی تیرا، تیرے سوا کوئی آواز نہیں لے سکتا، تیرے سوا یہ قدرت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یا اللہ مجھے اپنی قدرت کے ذریعے اولاد عطا فرما دے، تو ہی تو ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ انک سمیع الدعاء، تیرے علاوہ ہماری دعائیں کون سنتا ہے؟ تیرے علاوہ ہماری دعائیں سننے والا کون ہے؟ وہ جو خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے پیغمبر، میرے بندے جب تجھ سے سوال کریں ہمارا رب کہاں ہے، تو ان سے کہہ دے میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے کہ جب بھی تم جس حالت میں بھی مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ تم اونچی آواز سے پکارو میں سنتا ہوں، تم آہستہ آواز میں پکارو میں سنتا ہوں، تم زبان نہ ہلاؤ دل میں پکارو میں پھر بھی سنتا ہوں۔ میں تمہاری دعائیں سننے والا۔ ایک سفر کے موقع پر صحابہ اکرام علیہم الرضوان جب پہاڑی چڑھنے لگے تو اونچی آواز سے ذکر کرنے لگے، اللہ کا ذکر تو بری بات نہیں۔ اب ایک نے شروع کیا، دوسرے نے بھی کیا، تیسرے نے بھی شروع کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہارے دلوں کی آواز بھی سنتا ہے، اس کے لیے اتنا بلند آواز سے ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں انک سمیع الدعاء، یا اللہ تو ہی تو ہے ہماری پکار سننے والا۔ اب جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اسی وقت فرشتے آتے، فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، اسی وقت فرشتے آ گئے۔ زکریا علیہ السلام ابھی نماز میں کھڑے تھے اور نماز کے اندر دعا مانگ رہے تھے، تو فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آواز دی، اے زکریا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ رب العزت کی طرف سے تیرے لیے بیٹے کی بشارت دی گئی ہے۔ کس کی بشارت؟ بیٹے، تیرے لیے بیٹے کی بشارت دی گئی ہے۔ اس بیٹے کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی ولادت سے پہلے ہی اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اس بچے کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کی ولادت سے پہلے ہی
اللہ رب العزت نے اس کا نام خود تجویز کر کے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ اس بچے کی دوسری خوبی یہ ہوگی مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کی جتنی نشانیاں، جتنے کلمات ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی جو تعلیمات ہیں، اس دور میں جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت چل رہی تھی، اس شریعت کے جو احکامات ہیں، یہ بچہ اور تمام احکامات اور تعلیمات پہ عمل بھی کرے گا، ان کی اطاعت اور تبلیغ بھی کرے گا۔ تیسری خوبی سیدنا، وہ اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ قوم اس کو ایک سردار کی حیثیت سے مانے گی، جس طرح ایک سردار کا احترام ہوتا ہے، اسی طرح قوم اس کا احترام کرے گی۔ جس طرح سردار کی اطاعت ہوتی ہے، قوم اسی طرح اس کی اطاعت کرے گی۔ وَحَصُورًا، اس کی چوتھی نیچر، چوتھا کمال اس کا، چوتھی خوبی، وہ خواہشات سے پاکیزہ ہوگا۔ یاد رکھیے، اسلام کے اندر پاکیزگی کا تصور دو حوالوں سے ہوتا ہے۔ پاکیزگی کا ادنا تصور یہ ہے کہ جائز کی خواہش کرنا، ناجائز سے بچنا، یہ بھی پاکیزگی ہے۔ حلال کی خواہش رکھنا، حرام سے بچنا، حلال کے لیے کوشش کرنا، حرام سے بچنا، یہ پاکیزگی کا ادنا تصور ہے۔ اور پاکیزگی کا اعلیٰ تصور ہے کہ اس کے اندر جائز کی بھی خواہش کرو، جائز کی۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، جب یہ بندے تجھ سے سوال کریں کہ یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجیے تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اپنے والدین پر، یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، غلاموں پر، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ کے لیے کرو گے اور اس کا بدلہ تمہیں اللہ دے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے تعین نہیں فرمائی کہ اتنا خرچ کرو، فرمایا جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے۔ لیکن دوسرے مقام پہ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے میرے پیغمبر جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں ہم کیا خرچ کریں تو ان سے کہہ دیں تمہاری ضرورت سے جو چیز بھی زائد ہے خرچ کرو۔ اب یہ انفاق فی سبیل اللہ کا اعلیٰ مقام ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھنا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ادنا مقام کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم پر فرض کیا ہے زکات وغیرہ کی صورت میں وہ تو دو گے،
وہ تو ہر صورت دینا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو کچھ تم خرچ کرتے رہو گے اللہ رب العزت تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ تو یہاں پاکیزگی کا ایک تصور وہ ہے کہ ایک آدمی جائز شادی کرتا ہے، کبھی اس کی نگاہ کسی غیر محرم عورت پہ نہیں پڑی، کبھی اس نے کسی عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن جائز شادی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 کی ہے اس نے، شادیاں اس نے جائز 4 کی ہیں، لیکن ناجائز اس کی نظر بھی محفوظ ہے، دعوت بھی محفوظ ہے، اللہ کے نزدیک وہ بھی پاکیزہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ بھی پاکیزہ ہے۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام کو خاص طور پر یہ لقب کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبیوں میں سے وہ نبی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، واحد نبی جنہوں نے شادی نہیں کی، جنہوں نے اپنے آپ کو بس دین کے لیے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شادی نہیں ہوئی جب وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے، لیکن احادیث صحیحہ میں واضح ہے کہ جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، لیکن نبیوں میں واحد نبی ہیں یحییٰ علیہ السلام، جنہوں نے شادی کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے اللہ رب العزت خاص طور پر ان کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں حضورا، جائز خواہش بھی انہوں نے پوری نہیں کی، شادی بھی نہیں کی۔ آگے اللہ رب العزت یحییٰ علیہ السلام کی 5ویں خوبی بیان فرماتے ہیں، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ صرف اس شریعت کی اشاعت کرنے والے ہی نہیں ہوں گے، صرف قوم کے سردار ہی نہیں ہوں گے، صرف خواہشات سے پاک ہی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کے نبی بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو نبوت دے گا۔ اب یاد رکھیے، اصول کے مطابق اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی نبی سے 40 سال کی عمر سے پہلے اعلان نبوت نہیں کرتا۔ ہر نبی 40 سال عمر اس کی ہو جاتی ہے تو وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے، لیکن 2 یا 3 نبی ایسے ہیں جو مستثنا ہیں، ان میں ایک یحییٰ علیہ السلام کہ جن کی ولادت سے پہلے ہی اللہ نے بتا دیا یہ نبی بھی ہوگا، ان کی ولادت سے پہلے ہی بتا دیا یہ نبی بھی ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب ابھی وہ ماں کی گود میں تھے اور یہودیوں نے ان پر الزام عائد کیا کہ تیرے پاس یہ بچہ حلالی نہیں ہے، تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گی، یہ بچہ خود دے گا۔ اب وہ بچہ دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں یہودیوں کے سوال کا جواب دے رہا ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں دودھ پیتا
چیختے بچے جواب دے رہے ہیں میری ماں پر الزام مت دو، میری ماں نے کوئی برا کام نہیں کیا، مجھے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ بندہ ہوں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ بندہ ہوں جس کو اللہ رب العزت وقت آنے پر نبوت بھی دیں گے، کتاب بھی دیں گے۔ اب یہ چند نبی ہیں جن کا اعلان نبوت ولادت سے پہلے یا 40 سال کی عمر سے پہلے ہو رہا۔ اب یہ ایک فطری سی چیز ہے کہ جب ایک کام کے لیے میرا ذہن بن چکا، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی باندھ گئی، بچہ کیسے ہوگا؟ اب ایسے میں اگر کوئی خبر آ جائے کہ تیرے ہاں بچہ ہوگا تو حیرت تو ہوگی۔ اب ایک طرف زکریا علیہ السلام کی طلب ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا اپنے خزانے قدرت سے مجھے اولاد عطا کر دے، یہ دعا ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے بشارت ملتی ہے تو ہے ربی انا یکون لی غلام، یا اللہ میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے کی عمر میں ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو میں پہلے بتا چکا ہوں اس وقت ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت بعض کے نزدیک 90 سال اور بعض کے نزدیک 120 سال، یعنی 90 سال یا 120 سال کی عمر میں زکریا علیہ السلام اللہ سے اولاد طلب کرتے ہیں، اور جب اولاد کی خوشخبری ملتی ہے تو حیران ہو جاتے ہیں، یا اللہ کیسے ہوگا؟ اللہ یکون لی غلام، میرے لیے ایسا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے کی انتہائی عمر تک پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فرشتوں نے کہا اللہ کے کام اسی طرح کے ہوتے ہیں، اللہ اپنے قدرتوں کا ظہور کرتا ہے۔ اے زکریا، جب آپ اپنی آنکھوں سے مریم کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھ چکے ہیں اور مریم علیہ السلام بتا چکی ہیں کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملے ہیں، تو جو خدا مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، کیا وہ خدا تجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ کیا وہ خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سال تھی جب تک ان کی اولاد نہیں تھی، 85 سال سے بھی زیادہ وہ دعا کر رہے یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، انہوں نے آ کے بشارت دی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد کی، بیٹے کی بشارت دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بیٹے کی خوشخبری آئی ہے، تم مسکرانے لگی۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ انا عجوز هذا فالی شیخا، میں بات پورا طلب ہے، لیکن جب اس طلب میں غیر متوقع طور پر خبر ملتی ہے تو حیرت بھی ضرور ہوتی ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی کہا، ابراہیم کیسے ہوگی اولاد، انا عجوز وہذا فالی شیخا، میرا حامل بوڑھا میرے پاس۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، زکریا علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا، میری بیوی 5۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، میں 5 خامد بوڑھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے دونوں کو بیٹے دیے، ایک کو یحییٰ اور دوسرے کو اسحاق علیہ السلام۔ اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری عمر بڑھاپے کی حد کراس بھی کر جائے تو مجھ سے مایوس کبھی مت ہونا، تمہارے مصائب حد سے کراس بھی کر جائیں۔ ایمان والے اور غیر ایمان والے میں یہی ایک بنیادی فرق ہے، جس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر ایمان نہیں وہ اللہ پر نہیں، لوگوں پر بھروسہ رکھتا ہے، ان سے امید رکھتا ہے۔ اور اللہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں لوگوں سے مایوس ہو جاؤ، لیکن مجھ سے کبھی مایوس نہ ہو جانا۔ اسی لیے تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس ہونا کفر ہے۔ ہاں حالات کچھ بھی ہو، مصائب کسی بھی انتہا تک پہنچے، تکالیف کسی بھی درجے تک پہنچ جائے، بندوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے نا امید کبھی نہ ہو۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم ڈاکٹروں پہ امید رکھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم وکیلوں سے امید رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، لوگوں پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ان آیات کریمات میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھا دیا کہ تمہارے مسائل، تمہاری تکالیف جس انتہا تک بھی پہنچ جائے، خبردار اپنے رب سے مایوس کبھی نہ ہو۔ وہ خدا جو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، بعد بھی کس سے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ کہا انا عجوز، میں باندھ ہوں، تو اللہ نے اس کی نفی نہیں کی۔ جب زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میری بیوی وامرأتی عاقر، میری بیوی باندھ ہے، تو اللہ نے نفی نہیں کی۔ وہ اللہ مانتے ہیں کہ وہ باندھ ہے، لیکن اللہ بتانا چاہتے ہیں میں دینے پہ آؤں تو باندھ کو بھی دے دوں، نہ دینے پہ آؤں تو کسی صحیح صحت والے کو بھی نہ دوں، یہ کام میرا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔